روس کی جانب سے یوکرین پر ڈرونز اور ہائپرسونک میزائلوں سے حملہ کیا گیا، جس میں فوجی اور توانائی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا، بجلی سے محروم ہو گئے۔ یوکرینی حکام کے مطابق ہفتے کی رات روسی حملوں کی شدید لہر کے نتیجے میں توانائی اور صنعتی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ناظرین کو آگاہ کریں بتائیں گے جس کے بعد یوکرین میں 10 لاکھ سے زائد گھر بجلی سے محروم ہو گئے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس نے رات گئے حملوں میں 450 سے زائد ڈرونز اور 30 میزائل استعمال کیے ہیں۔ روسی حملوں میں درجنوں شہری تنصیبات کو نقصان پہنچایا، جبکہ یوکرین کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ روس کی جانب سے 5 علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں کم از کم 5 افراد زخمی ہوئے، جبکہ آگ بجھانے اور بجلی کی فراہمی بحال کرنے کا کام بھی جاری ہے۔ دوسری جانب روسی وزارت دفاع کے مطابق روس میں شہری اہداف پر یوکرین کے حملوں کے جواب میں حملہ کیا گیا، جس میں یوکرین کے فوجی اور توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے یہ بھی کہا کہ یوکرین پر حملے میں کنزال ہائپرسونک میزائل سمیت دیگر ہتھیار استعمال کیے گئے ہیں۔ امریکہ کی براؤن یونیورسٹی میں فائرنگ سے 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ہفتے کو امریکی ریاست رہوڈ آئی لینڈ میں واقع براؤن یونیورسٹی کی انجینئرنگ بلڈنگ میں فائرنگ کے واقعے میں متعدد افراد کو گولیاں لگی ہیں۔ ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں بتائیں کہ متعدد افراد کو گولیاں لگی، آگاہ کریں کہ جن میں زخمی بھی ہوئے ہیں، ہسپتال منتقل کر دیا گیا، تاہم تعداد اور ان کی حالت کے بارے میں مزید تفصیلات شیئر نہیں کی گئی۔ ادھر براؤن یونیورسٹی کو فائرنگ کر کے بند کر دیا گیا، جبکہ حملہ آوروں کو بھی اب تک گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے سے متعلق تفتیش کی جا رہی ہے۔ امریکہ کے تعلیمی اداروں میں فائرنگ کا اس سال یہ 17واں واقعہ ہے۔ ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں یو ایس اے میں فائرنگ کے حوالے سے امریکہ کی براؤن یونیورسٹی میں فائرنگ سے 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ہفتے کو امریکی ریاست رہوڈ آئی لینڈ میں واقع براؤن یونیورسٹی کی انجینئرنگ بلڈنگ میں فائرنگ کے واقعے میں متعدد افراد کو گولیاں لگی۔ فائرنگ کے باعث کئی افراد زخمی ہو گئے، جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا، تاہم زخمیوں کی تعداد اور ان کی حالت کے بارے میں مزید تفصیلات شیئر نہیں کی گئی۔ ادھر براؤن یونیورسٹی کو فائرنگ کے سبب بند کر دیا گیا، جبکہ حملہ آور کو بھی اب تک گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے سے متعلق تفتیش جاری ہے۔ امریکہ کے تعلیمی اداروں میں فائرنگ کا اس سال یہ 17واں واقعہ ہے۔ سوڈان میں ڈرون حملے میں بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے یو این امن مشن کے 6 ارکان جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں اقوام متحدہ کے مشن کے مطابق ہفتے کے روز سوڈان کے خطے کو کوردوفان میں ڈرون حملے کے نتیجے میں بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے یو این امن مشن کے 6 ارکان جاں بحق ہوئے۔ ڈرون حملے میں کوردوفان ریجن میں یو این مشن کے بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے نتیجے میں 6 ارکان زخمی ہوئے، جن میں سے 4 کی حالت تشویشناک ہے۔ ان زخمیوں کا تعلق بھی بنگلہ دیش سے ہی ہے۔ بنگلہ دیش کے عبوری سربراہ محمد یونس نے ایک بیان میں واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ بنگلہ دیشی اہلکاروں کو ہر ممکن ہنگامی امداد فراہم کی جائے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے امن مشن کے اراکین پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے حملے بلا جواز ہیں جو جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ سوڈانی فوج نے اس حملے کا الزام باغی فوج ریپڈ سپورٹ فورس پر عائد کیا ہے۔ اور اب آپ کو آگاہ کریں گے ملکی صورتحال سے، موسم کی بدلتی صورتحال سے بتائیں کہ پنجاب میں دھند کے بعد موٹر وے پر مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے مختلف مقامات سے ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ شہری موٹر وے استعمال کرتے ہوئے احتیاط سے کام لیں۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی تک بند کی گئی۔ اسی طرح موٹر وے M4 گوجرا سے عبدالحکیم تک، M11 لاہور سے سیالکوٹ تک دھند کی وجہ سے بند کی گئی ہے۔ ناظرین کو بتائیں پنجاب میں دھند کے باعث موٹر وے مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ شہری موٹر وے استعمال کرتے ہوئے احتیاط سے کام لیں۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی تک بند کی گئی ہے، جبکہ موٹر وے M4 گوجرا سے عبدالحکیم تک، M11 لاہور سے سیالکوٹ تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے۔ اقتدار میں آئے تو ملک عملی طور پر دیوالیہ ہونے کے دہانے پر کھڑا تھا۔ مہنگائی بے قابو تھی، پالیسی ریٹ معیشت کو مفلوج کر چکا تھا۔ شبانہ روز محنت سے ملک کو مشکلات سے نکالا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں نیشنل ریگولیٹری ریفارمز کی افتتاحی تقریب سے خطاب کہا، پاکستان میں ریگولیٹری ریفارمز عوام کا دیرینہ مطالبہ تھا۔ سرمایہ کار، صنعت کار،
تاجر پیچیدہ اور قوانین، غیر ضروری ضابطوں اور طویل طریقہ کار سے پریشان تھے۔ تقریباً نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ، امریکی ناظم الامور نتالی بیکر اور دیگر بھی موجود تھے۔ Our economy was in a very difficult situation. We were at the verge of financial default. Our inflation was galloping and policy rate was crippling. So one could not imagine of any kind of investment in Pakistan, let alone FDIs, and the business in the country was in a turmoil. But we did not lose hope. Of course, these were very scary challenges, right looking into our faces. Through outstanding teamwork, excellent planning and untiring efforts, Alhamdulillah, Pakistan is economically out of woods. Our mega indicators are wonderful. You must have heard this news about IMF approving Pakistan's $1.2 billion tranche. ناظرین کو آگاہ کریں، پاک و اندرونی اور بیرونی چیلنجز، انتہا پسندانہ نظریات اور قومی استحکام کو نقصان پہنچانے والی تقسیم پسند قوتوں نے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ملک دشمنوں کو خبردار کر دیا۔ ISPR کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے گجرانوالہ اور سیالکوٹ گیریجن کا دورہ کیا، جہاں انہیں فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں اور جنگی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے کیے گئے اہم اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل نے فیلڈ ٹریننگ ایکسرسائز اور جدید ٹریننگ سہولیات کا بھی مشاہدہ کیا۔ انہوں نے فارمیشن کے اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار اور مجموعی تیاری کی بھی تعریف کی۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی کی اہمیت پر بھی زور دیا اور کہا کہ جدید جنگی ماحول میں حالات سے باخبر رہنا اور بروقت فیصلے کرنا ناگزیر ہے۔ جدید جنگ تقاضا کرتی ہے کہ فورسز میں چستی، حالات سے باخبر رہنے کی صلاحیت موجود ہو۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے افسران اور جوانوں سے گفتگو بھی کی، ان کے بلند حوصلے اور قومی سلامتی کے لیے غیر متزلزل عزم کو بھی سراہا اور سخت اور مقصد پر مبنی تربیت کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ پاکستان کی نئی تاریخ مئی میں رقم ہوئی، ہمیں اس تاریخ پر فخر ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان کو جو عزت ملی اس کی مثال نہیں ملتی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو، کہا وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کو برے حالات سے نکالا، عسکری قیادت نے سویلین حکومت کی مدد کی۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ فیض حمید اور ان پہ الزامات ہیں جن پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ فیض اور بانی گٹھ جوڑ قائم رہتا تو پاکستان اندر سے برباد ہو چکا ہوتا۔ ان دونوں کے پھیلائے جراثیم کا خاتمہ ضروری ہے۔ پروجیکٹ بانی PTI 10 سے 12 سال قبل زور و شور سے شروع ہو چکا۔ فیض حمید انچارج تھے، KP میں تباہی مچانا بانی PTI اور فیض حمید کا جوائنٹ وینچر تھا۔ نواز شریف کو ہٹانا، ان پر مقدمات چلانا، بانی کا اقتدار سب فیض حمید کی سرپرستی میں شروع ہوا ہے۔ سالہ تاریخ میں جتنا فخر جو ہے ہمیں اس جنگ میں ملا، عاصم منیر کی قیادت کے اندر ہماری ایئر فورس نے، ہماری نیوی نے، ہمارے ایئر فورس نے جو تاریخ رقم کی پاکستان دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جو 4 سال میں عمران خان نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، جو تباہی پھیری، اس میں جنرل فیض اور عمران خان ایک دوسرے کے پارٹنر رہے اور پاکستان کو جس تباہی کے دہانے کے اوپر 4 سال میں لے جایا گیا، یہ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے، یہ عمران خان کا پروجیکٹ جو ہے، آج سے تقریباً 10 سال 12 سال قبل نہایت زور شور کے ساتھ سٹارٹ کیا گیا۔ لاہور میں جو پہلا جلسہ ہوا اس کی ارینجمنٹ بھی جو ہے نادیدہ ہاتھوں نے کی ہوئی تھی۔ PTI نے کردار کشی اور نفرت کی سیاست کی۔ PTI نے ملک اور معیشت کو شدید نقصان پہنچایا، تبدیلی کا نعرہ لگا کر ملک میں تباہی مچائی گئی۔ نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنے والوں نے 12 سال میں خیبر پختونخوا کو تباہ کر دیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملکی معیشت کو استحکام ملا ہے، عالمی ادارے ملکی معیشت کی بہتری کا اعتراف کر رہے ہیں۔
اس معیشت کو استحکام نہ دیا ہوتا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک ٹیم ورک کے تحت، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف، جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ادارے کا پورا کردار ہے، اور ایک شخص نے اس ملک کے اندر، یہ کبھی نہیں ہوا تھا، سیاسی مخالفت ہوتی تھی مگر سیاسی مخالفت کو کبھی دشمنی میں تبدیل کر کے کسی نے یہ نہیں کہا تھا کاش پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. کسی سیاسی جماعت نے آج تک IMF کو لیٹر نہیں لکھا تھا کہ پاکستان کی امداد اس بنیاد پہ نہ کی جائے کہ ہمارے مخالف جو ہیں وہ برسر اقتدار ہیں اس لیے پاکستان کی امداد نہ کی جائے. یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ کسی کو کہا جائے کہ ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک نہ ہونا، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ مافیا ہے، یہ گاڈ فادر ہے، یہ فلاں ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی باہر جائے تو اس کے پیچھے لوگ لگا دیے جائیں کہ نعرے لگاؤ، گالم گلوچ کرو. اس ملک میں جو نفرت کے بیج بوئے گئے ہیں، اس ملک کے اندر جو پولرائزیشن کی سیاست کی گئی ہے، اس ملک کے اندر اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے، اپنے ذاتی اور سیاسی مفاد کے لیے دفاعی اداروں پر جو حملے کیے گئے ہیں، اس ملک کے اندر ایک جھوٹے انصاف کا اور تبدیلی کا نعرہ لگا کر جو تباہی اور بربادی برپا کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش قسمتی ہے کہ اس نظام سے نجات ملی اور آج آپ کے عالمی ادارے بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ کی معیشت جو ہے وہ مستحکم ہے. 35ویں نیشنل گیمز کی اختتامی تقریب کراچی میں منعقد ہوئی. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تقریب کے مہمان خصوصی تھے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو فیلڈ مارشل کو اجرک اور سندھی ٹوپی کا تحفہ پیش کیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے آئندہ نیشنل گیمز کا جھنڈا پنجاب اولمپک ایسوسی ایشن کے حوالے کیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے سندھ کے عوام کی طرف سے فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا. کہا سندھ میں نیشنل گیمز کے انعقاد پر فخر ہے. نیشنل گیمز قومی ہم آہنگی کی علامت ہے. 35ویں نیشنل گیمز کی افتتاحی تقریب کراچی میں منعقد ہوئی. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تقریب کے مہمان خصوصی تھے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے فیلڈ مارشل کو اجرک اور سندھی ٹوپی کا تحفہ پیش کیا. Sindh is proud to have hosted this national event. This province has always played a defining role in Pakistan's story. It was from Sindh that the first resolution in favor of Pakistan was passed, affirming our belief in federation, unity, and a shared destiny. Hosting these games is a continuation of the same commitment to national cohesion. I wish to place on record my sincere appreciation for the Chief Minister of Sindh, Syed Murad Ali Shah, and the Sports Minister of Sindh, Sardar Mohammad Baksh Mahar, whose leadership, planning and dedication made these national games a success. On behalf of the people of Sindh, I extend my deepest gratitude to you, Field Marshal Sahab, for honoring this ceremony with your presence. Your leadership and your service stand as a symbol of strength, professionalism, and unity for the entire nation.